سحری کا ٹائم ختم ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے، یہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور بندے کے منہ کے اندر کھانا، تو اس کا کیا کرے؟ یاد رہے، سحری کا ٹائم ختم ہوتے ہی کھانا پینا ترک کر دینا یہ لازم و ضروری ہے۔ اگر کوئی ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی ایک نوالا یا آدھا نوالا بلکہ ایک چنے کے برابر بھی اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے تو پھر اس کو سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ہے۔ چونکہ روزہ قرآن پاک کے اندر جو روزے کے احکام بیان کیے گئے، ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کو رات تک پورا کرنا ہے، لیکن یہ اس کے جو احکام ہے اسی کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جو ہی طلوع فجر ہو جائے، طلوع فجر سے مراد کہ سحری کا ٹائم ختم ہوتے ہی فجر کا ٹائم شروع ہو جائے، تو فجر کا ٹائم جو ہے یہ روزہ رکھنے کا ہے، روزے کو باقی رکھنے کا ہے، اس سے پہلے کھانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی بعد میں ایک چنے کے برابر بھی کھاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب اس طرح بندہ کھا رہا تھا اور کھانا کھاتے وقت آخری لمحات کے اندر کلی نکلی، بلکہ اسی طرح بغیر کلی کے بغیر کلی کے ٹائم گزر گیا اور پھر اس کے منہ کے اندر کھانے کے ذرات ہیں، اگر وہ کھانے کے ذرات ایک چنے کے برابر ہیں، ایک چنے کے برابر ہیں اور سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد ان ذرات کو نگل جاتا ہے تو بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہذا سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے تاکہ کوئی کسی قسم کے ذرات باقی نہ رہ جائیں۔ یاد رہے، سحری کے لیے بعض اوقات کچھ لوگ ان دونوں کے اندر ایک حدیث فارورڈ کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذان ہو تو پھر تم کھا لیا کرو، یہ حدیث باقاعدہ بیان کی جاتی ہے۔ جو بھی احادیث طیبہ ہوتی ہے اس کا پس منظر دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کس پس منظر کے اندر بیان کی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر 2 اذانیں ہوا کرتی۔ اب بعض فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ 2 اذانیں ہوا کرتی، ایک اذان جو ہوتی وہ لوگوں کو جگانے کے لیے یا نماز تہجد کے لیے اذان ہوا کرتی، اور دوسری جو اذان ہوتی وہ نماز فجر کے لیے۔ تو جو پہلی اذان ہوتی تھی تو اس کے بارے میں اجازت تھی کہ جب اذان ہو تو کھا پی لیا کرو، مطلب کیا کہ وہ سحری کے وقت میں ہوتی ہے تو لہذا اس میں کھانے پینے میں کا حرج نہیں ہے۔ اور جو اذان فجر کے لیے ہوتی ہے اس سے یہ اذان ہوتی تب ہے کہ جب فجر کا ٹائم شروع ہو جائے، اور فجر کا ٹائم روزہ رکھنے کا ہے نہ کہ روزے کے اندر کھانے پینے کا ہے۔ اگر اس ٹائم میں کوئی کھاتا پیتا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو بعض کا احادیث طیبہ کو سمجھنے کے لیے اس کے ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کا پس منظر دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس میں کیا حکم کس وجہ سے بیان کیا۔ اگر کسی کا چکی کا کام ہے، اب چکی کا کام ہے، یہ چکی کے پاس جاتا ہے تو جب چکی میں آٹا پس رہا ہوتا ہے تو آٹے کی گرد اڑتی ہے۔ اگر ایسا کام جو چکی پہ کام کرتا ہے آٹے کی گرد اڑتی ہے اور خود بخود اس کے منہ پر حلق پہ آتی ہے، اس کے کسر کی وجہ سے نہیں، تو چکی کا کام کرنے والا اگر چکی پر آٹا پسائی کرتا ہے اور اس کی گرد و غبار خود بخود اڑ کر اس کے اوپر آتی ہے اور پھر اس کو اس کا حلق کے اندر مزہ محسوس ہوتا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ اپنے منہ اور ناک پر کو ماسک وغیرہ پہنے اور پھر حالت روزہ میں چکی کا کام کرے۔ یا پھر اسی طرح اگر کسی کا دعا خانے کا کام ہے تو بعض کا دوائی کو رگڑا جاتا ہے، اس کو پیسا جاتا ہے، باریک کیا جاتا ہے، تو بعض ایسی دوائیاں ہیں کہ جن کو رگڑا جائے، پیسا جائے تو اس کی بھی وہ ایک گرد سی اڑتی ہے۔ اگر ایسا کام کرتے ہیں تو اپنے چہرے پر، اپنی آنکھوں پر وہ ماسک پر لگا لیں تاکہ اس کا جو گرد اڑتا ہے وہ ناک اور منہ کے ذریعے حلق میں نہ جائے، اور پھر اگر کام کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اگر قصداً اس طرح کی چیزوں کا اہتمام نہ کرے تو پھر روزے کے اندر مسائل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ چکی پر گیا اور اس کا آٹا اڑ رہا تھا، ایک تو ہے کام کرنے والا اور ایک ویسے وہاں پہ کسی کام کی غرض سے چلا جاتا ہے اور چکی کا جو آٹا وہ اڑ کر اس پر آیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔